بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ جو دوسروں پہ ظلم کرے اس کو خدا مہلت نہیں دیتا، جو اپنی جان پہ ظلم کرے اس کو خدا مہلت کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر! اندازہ فرمائے. آپ کہیں گے کہ اپنے آپ پہ ظلم کا مطلب کیا؟ تو قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، جو اپنی جانوں پہ ظلم کرے. تو پتہ چلا جانوں پہ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ جانوں پہ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرے. یہ اپنے آپ پہ ظلم ہے. کیوں؟ دوسرے پہ ظلم کرے گا تو مارے گا، دوسرے پہ ظلم کرے گا تو کاٹے گا، دوسرے پہ ظلم کرے گا تو پیسہ چھینے گا، دوسرے پہ ظلم کرے گا تو حق تلفی کرے گا. لیکن جب گناہ کرے گا تو اپنے آپ کو جہنم کا مسافر بنائے گا، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائے گا. یاد رکھنا، چھینا ہوا پیسہ واپس ہو سکتا ہے، چھینا ہوا پیسہ واپس ہو سکتا ہے، مارنے کے بعد معافی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن گناہ کر کے آپ نے آپ کو جہنمی بنا لیا. اس کا حل کیا ہے؟ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے مسلمان. تھوڑا تصور میں لاؤ، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، ذرا تصور میں لاؤ کرکٹ کے نام پر جوا کھیلنے والوں، ذرا تصور میں لاؤ بہنوں کا حق دبانے والوں، ذرا تصور میں لاؤ کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والوں. مرنا تو ہے. جب اپنی مٹی پہ کتے پیشاب کریں گے کیا ہوگا؟ جب اپنی مٹی پہ سور پیشاب کریں گے، اللہ نہ کرے، اللہ کی امان، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ممکن ہے. وہ غیور خدا، غیرت والا خدا، وہ جس کو جو چاہے عذاب دے، اس کو عذاب سے کوئی روک نہیں سکتا. اور اس کی شان غیرت یہ ہے اگر وہ چاہے تو اسم اعظم دے کر اسم اعظم چھین لے، اور جس کی زبان پہ اسم اعظم جاری ہوتا ہے پھر اس کی زبان کو کتے کی طرح لٹکا دے، پھر قیامت تک قرآن میں اس کا ذکر بھی بیان کر کے اس کو ذلیل و رسوا کر دے. بے شک ہے نا؟ کتنا مقرب تھا وہ جسے بلعام باور کہتے ہیں. فرشتے جس اسم اعظم کو پڑھ کے آسمانوں پہ جاتے ہیں اور جس اسم اعظم کو پڑھ کے زمینوں پہ آتے ہیں، وہ اسم اعظم کس کو یاد تھا؟ بلعام باور کو یاد تھا. ہے نا؟ بلعام اس کا نام تھا. بنی اسرائیل کی اولیاء میں لوگ اس کو شمار کرتے تھے، لیکن قدرت نے اس کو ولیوں میں شمار نہ کیا. دنیا کے چکر میں اور مال کے چکر میں وہ نبی کا دشمن بنا، نبی کے خلاف بددعا کی دنیا کے مال کی وجہ سے. یہ بات بھی آپ کو بطور نصیحت کہتا ہوں، حالانکہ میں نصیحت کے قابل نہیں، لیکن بطور یاد رکھنا، پوری دنیا ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور نبی کی بغاوت پر آمادہ کیا جائے تو نبی ہے. کبھی نبی کی نالین کے خلاف بھی بولنے کی کوشش مت کرنا. جی بے شک بے شک. اس لیے کہ جو نبی کی نالین کی گستاخی کرے، فتاوی عالمگیری کے مصنفین اس کے لیے حکم صادر کرتے ہیں کہ جس نے نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی وہ کافر ہو گئے. جب نبی کی نالین انسان کو کفر تک لے جاتی، نبی کی نالین کی گستاخی، تو اندازہ فرمائے جو نبی کی توہین کرے اس کا انجام کیا ہو. جی بے شک. اندازہ فرمائے. اس لیے اس کا انجام کیا ہوا. تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کو بھولنے والوں ذرا تصور کرو، گناہ کر کے جرائم کیا نہیں کر رہے ہو. سفید کپڑے پہن کر، داڑیاں رکھ کر، ٹوپیاں پہن کر، اور حاجی نمازی اور فلاں فلاں صاحب کے ٹائٹلوں کے ساتھ اگر انسانوں میں معزز کہلاتے ہو تو مخلوق میں عزت دار بننے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جی بے شک. اصل عزت خالق کے نزدیک ہے، خالق کے نزدیک. بے شک. بے شمار لوگ وہ ہیں جن کو مخلوق بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں دیتی، جو بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت بھی نہیں کی جاتی، جو مر جائیں تو ان کے جنازے میں لوگ شرکت بھی نہیں کرتے، وہ آ جائیں تو ان کو بھگا دیا جاتا ہے. لیکن اللہ کے نزدیک ان کی عزت وہ ہے اگر کسی بات پہ قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. صرف تو اللہ کے نزدیک اس
عزت حاصل کرتے ہیں. آج ہم سبحان. انسان اگر دیکھ رہا ہے تو کھڑے ہو کے پانی نہیں پیتے, سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے تو گٹکا نہیں تھوکتے, سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے تو پان نہیں تھوکتے. سی سی ٹی وی کیمرے کی زد سے ڈرنے والوں, اللہ کی نگاہیں ہمیں دیکھ رہی ہے. پھر مسلمان زنا کیسے کر رہا ہے, مسلمان شراب کیسے پی رہا ہے, مسلمان جوا کیسے کھیل رہا ہے. تو تھوڑی دیر تصور کرو, میری گفتگو تھوڑی سی آج سمجھنے سے متعلق ہے, تھوڑا احساس کر لیجئے. اللہ اکبر, اللہ کو ناراض کر کے مرے, مٹی مٹی میں مل گئی. اللہ نہ کرے کتے پیشاب کر رہے ہیں, سور پیشاب کر رہا ہے, بکریاں پیشاب کر رہی ہے, انسان پاخانہ کر رہے ہیں. بتاؤ کیا بنے گا مسلمانوں؟ اور یاد رکھنا, میرے اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو, میرے اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچو. وہ جس کے ساتھ جو چاہے سلوک کر سکتا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح, اتنی محنت کرتے ہو, جسم کو اتنا سنوارتے ہو, جسم کو اتنا بچاتے ہو, ایک دن یہ جسم مر جائے گا. ذرا تصور کرو, پاپ کرتے ہو, جرائم کرتے ہو, اس جسم میں کیڑے پڑیں گے, پڑنے تو ہے نا, اس جسم میں کیڑے پڑیں گے, اس جسم کو قبر کی مٹی کھائے گی, اس جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے. کبھی سوچا اللہ اللہ مچھر جسم سے گزر جائے کیا کیفیت ہوتی ہے, مکھی جسم پر چلے کیا حال ہوتا ہے, چھپکلی کو دیکھ لے بیت الخلاء میں انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. مسلمانوں وہ دن کیا دن ہوگا جب قبر کی تنہائی ہوگی, قبر کی تاریکی ہوگی, اللہ اکبر, قبر کا اندھیرا ہوگا, ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دے گا. اس وقت کتنے غم ہوں گے, اتنے دکھ ہوں گے. یاد رکھنا اس وقت کسی کو خان صاحب ہونا, شیخ صاحب ہونا, مرزا صاحب ہونا, فلاں صاحب ہونا کام نہیں آئے گا. نہ خطے کام آئیں گے, نہ قبیلے کام آئیں گے, نہ زمین کی ڈگریاں کام آئے گی, کچھ کام نہیں آئے گا. اللہ اکبر. اس وقت انسان کے ہاتھ بھی اپنے نہ ہوں گے, انسان کے پیر بھی اپنے نہ ہوں گے, انسان کی زبان بھی اپنی نہ ہوگی. ہائے کیا بے کسی ہوگی, ہائے کیا بے بسی ہوگی. میرے آقا فرما رہے ہیں حیاتک قبل موتک, اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو. اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آتی ہے, کاش کوئی عبرت حاصل کر لے, کاش کسی کے کانوں تک یہ عبرت کی بات پہنچ جائے. اگر مائیں اور بہنیں موجود ہیں, میں ان بہنوں سے بھی کہتا ہوں, زیورات کی دیوانی میری بہن, سونے پر گولڈ پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والی میری بہن, ہر شادی میں نئے کپڑے کا مطالبہ کرنے والی میری بہن, گھنٹوں ٹی وی کا منہ پکڑ کر سیریلوں کو دیکھ کر اپنے بچوں کی تربیت نہ کرنے والی میری بہن, ایک دن تیرا بھی تو جنازہ اٹھنا ہے, ایک دن تو نے بھی تو دنیا سے جانا ہے. بتا اے میری قوم کی بہن, بتا. اللہ اکبر. تیرا شوہر تو کسی فیکٹری کا مالک ہو سکتا ہے, تیرا شوہر تو چند جو ہے وہ کسی دکان کا مالک ہو سکتا ہے, روپیوں کا مالک ہو سکتا ہے, لیکن اللہ اللہ, میں نے تو ان عورتوں کی زندگیوں کو بھی پڑھا ہے جن عورتوں کو ہلدی اور چندن سے روزانہ نہلایا جاتا تھا. میری بہن تو زیورات کی محبت میں اللہ کو بھول گئی. آج مرد بھی تو چند لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں, عورتیں تو بالکل نماز نہیں پڑھتی. تراویح کا معاملہ تو عورتوں سے بالکل ختم ہو چکا ہے. عورتیں یہ بھی نہیں سمجھتی کہ ان پہ تراویح سنت ہے, جیسے مردوں پہ سنت ہے ویسے عورتوں پہ بھی سنت ہے. لیکن اللہ اکبر, عورتیں نہیں کرتی, انہیں زیور چاہیے, انہیں فلم چاہیے, انہیں سیریل چاہیے. دکان پہ پہنچے تو جا کر کے بڑے فخر سے کہتی ہے, ذرا وہ کپڑے نکال کے دے جو فلاں اداکارہ نے پہنے تھے. اے میری بہن, اداکارہ تجھے جنت میں نہ لے جائے گی, وہ تو خود جہنم کی کتیا بنے گی. میری بہن سوچ تو صحیح, جو اسکرین پر آ کر کے زنا کرتی ہے, جو کیمروں کے سامنے آ کر جو اداکارائیں زنا کرتی ہے, اس کو تو نے آئیڈیل بنا لیا. نہیں نہیں میری بہن, یاد رکھو, دنیا 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 میں گم رہنے والوں, میرے اللہ کا اعلان ہے, انما اموالکم واولادکم فتنہ, کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہے. اس دنیا میں گم نہ ہو جانا. عبرت کے لیے سن لو, جن عورتوں کو ہلدی اور چندن اور دودھ سے روزانہ نہلایا جاتا تھا, بال بال موتی پروئے جاتے تھے, آج ان عورتوں کی قبروں کا نشان بھی موجود نہیں ہے, مگر وہ سیدہ کائنات, وہ مخدومہ کائنات, مہینہ مہینہ بھر جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, جمعہ کا خطبہ مکمل نہیں کرتا جب تک خطیب ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش نہیں. اللہ یا رسول, آپ بتائیں. اس لیے یاد رکھو, دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. بات مکمل کر رہا ہوں. 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو, اس لیے کہ قدر نعمت بعد زوال. نعمت کی قدر انسان نعمت کھونے کے بعد کرتا ہے,
اور یاد رکھنا جس بھی نعمت کی ناقدری کرو گے وہ نعمت اللہ تم سے چھین لے گا. اس لیے کہ جو بندہ نعمت کی قدر کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے. اس لیے نعمتوں کی قدر کرو. اور خاص طور پہ اللہ کے رسول نے 5 نعمتوں کا ذکر فرمایا 5 سے پہلے 5 کو غنیمت جانو. اس میں پہلی نعمت اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حیاتک قبل موتک، کہ زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. یاد رکھنا آج زندگی کی اہمیت نہیں، زندگی کتنی قیمتی ہے، زندگی کا سرمایہ کتنا قیمتی ہے. اندازہ فرمائیں اللہ اکبر، زندگی اتنی اہم ہے اللہ کہ اگر کوئی انسان کے مرنے کا خطرہ ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ نماز توڑ کر کے اس کی جان کو بچا لیا جائے. دیکھیے انسان کی زندگی کتنی قیمتی ہے. اور یاد رکھیں انسان نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ زندہ ہے تو نماز پڑھ رہا ہے. انسان عمرہ کیوں کر رہا ہے؟ زندہ ہے تو عمرہ کر رہا ہے. انسان حج کیوں کر رہا ہے؟ زندہ ہے تو کر رہا ہے. اللہ اکبر، جس دن یہ زندگی کا قیمتی سرمایہ انسان کے پاس سے ختم ہو جائے گا اس وقت انسان نیکی کی اہمیت تو جان لے گا، نیکی کی قدر تو جان لے گا، مگر اس کو نیکی کرنے کا موقع نہیں ہوگا. یاد رکھنا مرنے کے بعد انسان 2 رکعت نماز کی تمنا کرے گا. اللہ اکبر، رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مجھے موقع دے دیا جائے تاکہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں دنیا میں لوٹ کر، دنیا میں جا کر، مگر اس کو موقع نہیں ملے گا. میری قوم کے جوانوں کتنا خوبصورت سرمایہ ہے جسے زندگی کہتے ہیں، جسے حیات کہتے ہیں. اللہ اکبر، سوچو تو صحیح، وہ اللہ، وہ جواد و کریم، وہ ہر نعمت کو بار بار دیتا ہے، مگر وہ جواد و کریم نے قانون بنا دیا کہ دنیا میں 1 مرتبہ بھیجیں گے، دنیا کی زندگی 1 مرتبہ عطا کریں گے، دوبارہ کسی کو نہیں دیں گے. یہ دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو. حیات کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور موت کی تلواریں ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں نکڑوں پر بیٹھ کر ٹائم پاس کرنے والوں، اللہ اکبر، چوراہوں پر بیٹھ کر وقت کی بربادی کرنے والوں، ہوٹلوں پر بیٹھ کر پکنک کے نام پر وقت کو ضائع کرنے والوں، وقت کی قدر کرو. حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، میرے استاد فرماتے ہیں، یعنی امام غزالی فرماتے ہیں، میرے استاد فرماتے ہیں وقت وہ 2 دھاری تلوار کا نام ہے، اگر تو اس کو صحیح استعمال نہیں کرے گا تو وہ تجھے کاٹ کر کے رکھ دے گا. اللہ اکبر. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے استاد نے کہا، آپ کے استاد فرماتے ہیں کہ سورۃ العصر کی تفسیر میں نے برف بیچنے والے کو دیکھ کر کے سمجھی. وہ کس طرح سے برف بیچنے والا، اس کو نقصان کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، برف بیچنے والے کو نقصان کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا. غافل ہوا برف پگھلتا چلا جائے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا. ہوشیار برف بیچنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، کہ جلدی جلدی پگھلنے والا برف بیچ کر نہ ختم ہونے والے نہ پگھلنے والے سرمائے کو اکٹھا کر لے. جیسے برف فیکٹری سے نکلنے کے بعد پگھلتا ہی رہتا ہے اسی ہوا لگنے سے، اسی طرح انسان ماں کے شکم سے نکلنے کے بعد ہر لمحہ موت سے قریب ہو رہا ہے. میری قوم کے جوانوں، زندگی کسی کی بھی بڑھ نہیں رہی ہے بلکہ ہر انسان کی زندگی گھٹ رہی ہے. 1 سیکنڈ کاٹا آگے بڑھتا ہے ہمیں موت سے قریب کرتا ہے، 1 گھنٹہ آگے بڑھتا ہے ہمیں موت سے قریب کرتا ہے، 1 دن آگے بڑھتا ہے ہمیں موت سے قریب کرتا ہے. اللہ کے بندو وقت کی قدر کرو، اس لیے کہ ہر آنے والا دن انسان سے کہتا ہے اے انسان میں آیا ہوں میرے اندر کچھ اچھا عمل کر لے تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دوں. اگر تو اچھا عمل نہ کر سکے گا تو وہ بھی میں گواہی دوں گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، کتنے افسوس کی بات ہے وہ قوم جو دنیا پر حکومت کرنے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو دنیا کو انداز زندگی سکھانے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو دنیا کو ایجوکیشن بھیک اور خیرات میں دینے کے لیے آئی تھی. تمہیں پتا بھی ہے اپنی تاریخ، تمہیں پتا بھی ہے اپنی داستان. آج سے 5 صدیاں پہلے یورپ کا ہر انسان اگر علم حاصل کرنا چاہتا تو بغداد کی سرزمین پر جاتا اور مسلمانوں کے دروازے پر کاسے گدائی
تنہائی لے کر کے علم کے حصول کی کوشش کرتا. لوگ کہتے اگر علم حاصل کرنا ہے تو مسلمانوں کے پڑوس میں رہو, علم حاصل کرنا ہے تو مسلمانوں کے محلوں میں رہو, علم حاصل کرنا ہے مسلمانوں کے شہر میں رہو, علم حاصل کرنا ہے مسلمانوں کے ملکوں میں رہو. اللہ اکبر, یہ اپنی پہچان تھی. لیکن اللہ اکبر, کیا ہو گیا میری قوم کو, کیا نظر لگ گئی میری قوم کو. وہ قوم جس کے ہاتھوں میں کبھی قلم تھا, جس کے ہاتھ میں کبھی کتاب تھی, جس کے ہاتھ میں کبھی کاپیاں تھی, جس کے ہاتھ میں کبھی پڑھنے لکھنے کا سرمایہ تھا, آج اس قوم کے ہاتھ میں گیم کے آلات آ گئے ہیں, جوے کے آلات آ گئے ہیں. اللہ اکبر, دنیا یوں ہی تمہیں برباد نہیں کر رہی ہے. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ رب العزت اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے حالات کو تبدیل نہ کرے. آج مسلمانوں کو دیکھنا ہو تو دیکھ لو, یا تو وہ گناہ کر رہے ہوں گے, یا تو وہ غیبت کر رہے ہوں گے, یا تو وہ گیم کھیل رہے ہوں گے, یا تو وہ عورتوں پہ بد نظری کر رہے ہوں گے. ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے قرآن کا مسلمان کیا ہے, لیکن قرآن کیا کہتا ہے, سچے مسلمانوں کو دیکھو تو گیم کھیلتے ہوئے نہیں, سچے مومنوں کو دیکھو تو جوا کھیلتے ہوئے نہیں, سچے مومنوں کو دیکھو کبوتر بازی کرتے ہوئے نہیں, سچے مومنوں کو دیکھو کتوں کو بہلاتے نہیں, سچے مومنوں کو دیکھو کسی پہ ظلم کرتے نہیں. مومن کی پہچان کیا ہے, تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. جب تم ان کو دیکھو گے یا تو ان کو رکوع کرتے دیکھو گے یا تو ان کو سجدے کرتے دیکھو گے. جب تک مسلمان رکوع میں رہا, سجدے میں رہا, دنیا غلام بن کر کے اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی. زندگی کو غنیمت جانو, بہت جلد ایک دن یہ زندگی کا خوبصورت سلسلہ موت کی لٹکتی ہوئی تلوار کاٹ دے گی. بے شک. میرا مال, میری دکان, میرا مکان, میرا کاروبار. ایک بات عرض کرتا ہوں, بہت خوبصورت سی بات ایک بزرگ نے لکھی, اس کو سن لیں. یہ دنیا میں اپنا کچھ نہیں ہے. بے شک بے شک. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو تو کھا کے ہضم کر لے وہ تیرا ہے, جو تو پہن کر پھاڑ دے وہ تیرا ہے, اور جو تو اچھا عمل آخرت کے لیے بھیج دے وہ تیرا ہے. تین چیز کے علاوہ کچھ تیرا نہیں ہے. اور انسان ڈوب گیا دنیا میں, آخرت کو فراموش کر گیا. ایک مرتبہ کا واقعہ ایک بزرگ لکھتے ہیں, دو بھائی آپس میں زمین کے لیے لڑ رہے تھے. ذرا توجہ کر. جی جی. زندگی کی قدر نہیں کرو گے, اچھے اعمال نہیں کرو گے تو کیا ہوگا اندازہ کریں. دو بھائی لڑ رہے ہیں, یہ میری زمین, یہ تیری زمین, یہ اس کی زمین, یہ اس کی زمین. ایسے میں انہوں نے کیا دیکھا, ایک ٹوٹے ہوئے کٹورے کے چند ٹکڑے ہیں, مٹی کا کٹورا ہے, اس کے ٹوٹے ہوئے چند ٹکڑے ہیں. اس سے آواز آئی, اے زمین کے لیے لڑنے والوں, اے دنیا کے لیے لڑنے والوں, اللہ اللہ, ایک دوسرے کو اپنی بات سنانے والوں, ذرا میری بھی سن لو. جب ٹوٹے ہوئے کٹورے سے, مٹی کے پیالے سے آواز آئی تو دونوں الرٹ ہو گئے, اٹینشن ہو گئے, متوجہ ہو گئے. کیا کہ ٹوٹا ہوا کٹورا بول رہا ہے. جب متوجہ ہوئے تو اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی, اے خوبصورت چہرے والے جوانوں, اے اپنے حسن پہ اترانے والے جوانوں, اپنی آنکھوں پر غرور اور گھمنڈ کرنے والے جوانوں, اپنے خوبصورت جسم پر اترانے والے جوانوں, اللہ اللہ, اپنی دولت پر اترانے والے جوانوں, اللہ کو بھول کر, اللہ رب العزت کے پیغام کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر خدا کے غضب اور اس کی عذاب کو چیلنج کرنے والے جوانوں, ذرا توجہ کے ساتھ سنو. اللہ اکبر. اتنی محبت کے ساتھ آئے ہو, اگر اتنی محبت کے ساتھ سن کر عمل کر لو تو میں سمجھتا ہوں کہ انقلاب کے لیے اتنے ہی لوگ کافی ہیں. سبحان اللہ. لیکن توجہ فرمائیں, اللہ اکبر. ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آتی ہے, میری بھی تو سن لو. اب اس کو میں اپنے لب و لہجے میں یوں عنوان دے دیتا ہوں کہ
टूटे हुए प्याले की सदा, या टूटे हुए प्याले की आवाज, दोनों भाई अपना झगड़ा छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। तो टूटे हुए प्याले ने कहा, जानते हो फलां बादशाह का नाम सुना है, फलां बादशाह का नाम सुना है। इतना सुनना था। दोनों ने कहा, वो तो बरसों बीत गए, दुनिया से चला गया, उसका नाम है, उसके महल के खंडरात हैं, लेकिन उसका तो इंतकाल हो गया और उसको तो बहुत अरसा बीता। तो एक गमगीन सी आवाज आई, वही बादशाह की मिट्टी में हूं, उसी बादशाह की मिट्टी में हूं। तो दोनों हैरान हो गए, ये मिट्टी उस बादशाह की कैसे हो सकती है? तो कहा, जैसे तुम माल और दुनिया के अंदर फरेबता होकर अल्लाह को भूल गए, वो बादशाह भी दौलत को पाकर, इज्जत को पाकर, शोहरत को पाकर, माल को पाकर अल्लाह को भूल गया था, वो जुल्म करने लगा। याद रखना, कुफ्र करने वाले को मोहलत मिल सकती है, जुल्म करने वाले को कभी मोहलत नहीं मिल सकती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। दुनिया को बता दो, कुफ्र वालों की हुकूमतें तो दिनों तक चलती है, मगर जुल्म वालों की हुकूमतें बहुत दिन तक नहीं चला करती। बेशक बेशक। अगर कोई हाकिम है अपने घर में बीवी का, और वो बीवी पे जुल्म कर रहा है, बहुत जल्द उसका मजा चखेगा। वो बच्चों पे जुल्म कर रहा है, बहुत जल्द मजा चखेगा। वो पड़ोसियों पे जुल्म कर रहा है, बहुत जल्द मजा चखेगा। और इस्लाम को जितना खूबसूरत अंदाज से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, उतने खूबसूरत अंदाज से अल्लाह की मखलूक में कोई समझा ही नहीं सकता। दुनिया मादियत की तरफ जा रही है, दुनिया मटेरियल की तरफ जा रही है, दुनिया आलात की तरफ जा रही है, दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, दुनिया असबाब के अंदर डूब चुकी है, दुनिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गाफिल हो चुकी है। लोग कुरान की तालीम को पीठ के पीछे डाल चुके हैं, लोग इस्लाम की तालीम को पीठ के पीछे डाल चुके हैं। ये सारे हालात के अंदर अगर हमें सही तौर पर कहीं से रहनुमाई मिल सकती है तो मकीने गुंबदे खजरा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिल सकती है। और हमारा अकीदा है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी जिंदा हैं और पूरी शान और शौकत के साथ जिंदा है। बल्कि अगर वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला की तफसीर के तौर पे देखें तो जिंदगी की कल रानाइयाँ जिस शान से थी उससे बढ़कर आज उनकी जिंदगी की रानाइयाँ हैं और वो हमें मुलायजा फरमा रहे हैं। वो हमारी जानों से ज्यादा करीब हैं, वो हमारे सुख को भी देखते हैं, वो हमारे दुख को भी देखते हैं। हमारे सुख को देखकर वो खुश होते हैं, हमारे दुखों को देखकर उन्हें तकलीफ होती है, हमारे दुखों को देखकर वो बेचैन हो जाते हैं, हमारे दुखों को देखकर वो बेकरार हो जाते हैं। दुनिया में कोई अपना गमगुसार हो या ना हो, हमें इत्मीनान है कि गुंबदे खजरा का मकीन हमारा गमगुसार है। दुनिया में हमसे कोई वफा करे न करे, हमें इत्मीनान है जाने वफा मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्दियां हमारे साथ है। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए जो रसूल हमारी जानों से ज्यादा करीब हो, जो रसूल अल्लाह अकबर हमारी जानों से ज्यादा करीब हो, जो रसूल अल्लाह अकबर हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, इतना कि कुरान की आया करीमा इशारा करती है वो रसूल अपनी जान से ज्यादा अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। अंदाजा तो फरमाए वो रसूल जो अपनी जान से ज्यादा अपनी उम्मत से प्यार करे, वो रसूल जो हमारी बेकरारियों पर हमसे पहले बेकरार हो जाए, वो रसूल जो हमारी बेचैनियों पर मुज़तरिब हो जाए। अंदाजा फरमाए ऐसे रसूल का हमने कलेमा पढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह अकबर बेचैनियां हमारे घरों के अंदर है, बेकरारियां हमारे घरों के अंदर है, तबाही और बर्बादी का शिकार हम हैं। उसकी वजह क्या है? इसलिए कि हुजूर तो हमसे करीब हैं मगर हम हुजूर से दूर
ہو چکے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو چکے ہیں۔ آئیے پھر ضرورت ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آنے کی۔ اور حضور کی قربت کس طرح ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کے قریب آؤ۔ اللہ اکبر! آج ہم لوگ اپنی زندگی کو اللہ رسول کے فرامین سے دور ہو کر کے گزار رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہمارا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے زیادہ ہمارا خیر خواہ دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی اپنی امت کو پکار کر کے ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے پیغام عطا فرما رہے ہیں۔ احادیث کا ذخیرہ موجود ہے۔ آئیے بہت طویل کوئی گفتگو کرنے کی بجائے اختصار کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل فرمایا ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ حدیث صحیح ہے، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حدیث پاک کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، حدیث پاک کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ نصیحت طلب کرتا ہے، حضور مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، آقا مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ اللہ اکبر! اب آپ تصور کریں، ہم گویا کہ ہلدوانی میں نہیں ہیں، بلکہ یوں تصور کریں کہ مدینہ منورہ کی معطر فضاؤں میں، تصورات کی کائنات میں ہم موجود ہیں۔ کوئی آنے والا آتا ہے، حضور علیہ السلام کی محفل سجی ہوئی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی نصیحت طلب کرتا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نصیحت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کو نصیحت فرمائی، اور کس طرح نصیحت فرمائی؟ درود شریف پڑھنے آپ، یہ صحیح کر دو، اس کو ایکو وغیرہ نہ رکھیں، صرف یہ کہ میری آواز پہنچ جائے بس۔ یہ جو آواز ٹکرا رہی ہے اس کو بند کر دیں اور آواز کھول دیں اس کو، پھر آواز ٹکرا رہی۔ ایک بار سب بلند آواز سے درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں سب بلند آواز سے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ یہ ایکوں کی ضرورت نعت خوانوں کو ہوتی ہے، ہم لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری بات صرف پہنچ جائے نا وہاں تک، لوگوں تک بس کافی ہے۔ بالکل اس کو بند کر دیں، یہ جو آواز ٹکرا رہی ہے بازگشت کو بند کر دیں۔ درود شریف پڑھیں بلند آواز۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا عاشقوں کی طرح مل کے درود شریف پڑھیں آپ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نحن صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر درود شریف پڑھ لیں آپ۔ رب صلی وسلم، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ اجمعین، صلاۃ و سلام۔ چلیں اب توجہ اس طرف فرما لیں۔ یہ آواز جو ٹکرائے گی نا تو جو لوگ سن رہے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ اور تو اب تصور میں لائیں، تھوڑا تصور کریں، اب آپ کی توجہ میری طرف ہو۔ مائک آپریٹر صاحب اس کا ایکو بند کر دیں، ایکو بند کر دیں، سب کی خواہش ہے اس کی آواز صاف کر دیں۔ اب کوئی آپ حضرات پبلک میں سے نہ کہیں، ایک بار درود شریف سب عاشقوں کی طرف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہ و رب شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصیحت کے لیے آئے کہ حضور مجھے نصیحت کر دیں۔
ہم لوگ بھی اکثر اپنے بزرگوں سے نصیحت چاہتے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس کو نصیحت فرما رہے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت کو سیدنا ابن عباس حبر الامہ رئیس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ سن رہے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو کہتے ہیں اس بندے کو کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت